الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام بیٹوں اور بھائیوں، اللہ کریم کا عظیم کرم اور احسان ہے کہ جس نے اپنے گھر میں نماز عصر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور حقیقت میں یہ چیزیں کام آئیں گی، اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ آپ کا کون سا عمل قبول ہے اور کون سا عمل قبول نہیں، کون سا عمل قبول ہے اور کون سا عمل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے۔ وہ کسی بھی لمحے چھوٹے سے کام سے راضی ہو کر آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان امام ایک سجدہ کر چکا تو آپ دوسرے کا انتظار نہ کریں کہ وہ بھی کر کے رکعت کے لیے اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ ایک سجدہ جو مل رہا ہے وہ بھی پڑھ لو، کر لے، ادا کر لے، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کو یہ سجدہ مقبول ہو۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کسی بھی وقت آپ کو اپنے لپیٹ میں لے کر نجات دلا دیں۔ آپ زندگی بھر کے تہجد اور نوافل، قیامت کے دن ایک آدمی کئی سو سال عبادت کر چکا، قیامت کے دن اس کو پیاس لگا دی جائے گی، کتنا عمل دینے کے لیے تیار ہو ایک گلاس کے بدلے؟ وہ کہے گا یا اللہ اعمال میں کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا جائے گا کہ اعمال دینے پڑیں گے، نہیں تو پانی نہیں ملے گا۔ پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، آدھے اعمال پر راضی ہو جائیں گے، پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی، پورے اعمال پر تیار ہو جائے گا کہ یہ سارے زندگی کے عمل آپ رکھ لیں، مجھے پانی پلا دیں۔ میں پانی پی لیں گے، پیاس ابھی ختم نہیں، آپ کا سارا عمل ایک گلاس کا ہو گیا، آپ کا سارا عمل ایک گلاس کا ہو گیا، تو وہ پریشان ہوگا کہ عمل تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا میرے فضل سے جنت میں، اعمال سے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ تو ایک گلاس کا ہے، اور زندگی میں جب سے انسان پیدا ہے صرف پانی پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور فضا میں سانس لے رہا ہے، آکسیجن ایک ایک لمحے کے لے رہا ہے، گردے دیے ہیں، پھیپھڑے دیے ہیں، دل دیا ہے، بینائی دی ہے، کان دیے ہیں، ایک ایک، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی انعامات ہیں۔ سورہ رحمان میں نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی جو تمہارا زندگی بھر کا نیک اعمال ہے وہ ایک گلاس ہے، اب باقی گلاسوں کا اجر کہاں سے دو گے؟ اسی لیے آپ کو اللہ کا فضل چاہیے، اس کے فضل سے ہی ہوگا، اور رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان اختیار کر لے، کچھ پتہ نہیں کہ کامیابی کہاں، کہ نجات کس عمل سے ملتی۔
میں نے ایک واقعہ پچھلے جمعے بیان کر دیا کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں یہ بات تحریر فرمائی ہے، ایک واقعہ کہ ایک آدمی سے کسی دوست کے خواب میں آئے تو دوست نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میرے برے اعمال اور نیک اعمال تولے گئے تو میرے اعمال صالحہ کا پرڑا ہلکا ہو گیا اور برے اعمال کا پرڑا بھاری رہا، میں سمجھا ڈوب گیا۔ اب برائی کی راستہ ہے نا جہنم، ایک تیلی آ گئی، میرے نیک اعمال والے پرڑے میں گر کر تیلی نے اعمال صالحہ کے پرڑے کو جھکا دیا، رب نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ تیلی میں تھا کیا؟ اس میں تھی کون سی چیز کہ جس نے پرڑے کو ہی جھکا دیا؟ تو اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قبر کی مٹی تھی، ایک مٹھی بھر جو آپ نے کسی مسلمان کے قبر پہ ڈالی تھی، یہ آپ کا وہ عمل ہے نیک عمل، اسی کے بدلے میں آپ کو بیڑا پار ہو گیا۔ ہمارا ایسا دین اسلام کا مذہب ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ اجر۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے جب بیر روما ایک یہودی کا کنواں تھا، حضور نے فرمایا وہ ظالم بند کر لیتا تھا، لوگ کھڑے رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کون لے کر صدقہ کرے گا، مسلمانوں پہ وقف کرے گا؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل صحابہ اجمعین۔ تو انہوں نے جب کنواں لیا تو انہوں نے ریٹ لگایا، کون اس کو بولی لگی، منافع دے رہے تھے۔ اخیر میں کہا 10 گنا سے زیادہ کوئی دینے کے لیے ہے، 10 گنا سے زیادہ دینے کے لیے کوئی ہے جس پہ خرید ہے، اس سے 10 گنا بھی اور اس سے زیادہ مجھے پیسے ادا کر دے۔ کہا 10 گنا نہ منافع پر کون لے گا؟ کہتے ہیں 10 گنا تو میرے رب نے وعدہ کیا اور وقف کر دیا، اور وہ وقف کر۔ تو اس امت کو تو کانٹا چبھنے پر بھی اجر ہے، جب یہ جہاد جیسے عمل کرے گا تو کیوں اجر نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا 4 میری خاصیت ہے جو کسی کی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے 1 مہینے یا 2 مہینے کا رعب عطا فرمایا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا نا، وہ 1 یا 2 مہینے کے مسافت پر پیدل چل کے جو مسافت بنتی تھی، وہ حضور کے دشمن کے جو اتنے فاصلے پر تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا رعب جو اللہ نے مجھے رعب اور دبدبا دیا ہے، وہ 1 یا 2 مہینے کے مسافت پر جو میرے دشمن ہے اس پر بھی ہے، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ یہ تو دشمن پڑا مہینے یا 2 مہینے کے فاصلے پر تھا، لکھا ہے کہ حضور کا رعب اس سے بھی کہیں تھا، لیکن دشمن 2 مہینے کے فاصلے پر تھا، اس لیے حضور نے 2 مہینے کا فرمایا، اور فرمایا کہ میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی۔ پچھلی امتوں میں جب لوگ جہاد کرتے تھے تو مال غنیمت کو ایک جگہ پر ڈیر لگا کر اگر آسمان سے اس کو آ کے آگ لگ جاتی تھی تو سمجھو قبول ہے، آگ نہیں لگی تو سمجھو تمہارا جہاد قبول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی، کہ یہ امت محمدیہ مال کے لیے نہیں لڑتی، یہ اللہ کے لیے لڑتی ہے، پیسوں کے لیے نہیں لڑتی، خوروں کے لیے نہیں لڑتی، غلاموں کے نہیں لڑتی، یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ میری امت کے لیے حلال کر تقسیم کر کے، مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور میرے لیے ساری زمین کو پاکی بنا دیا، تیمم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا، یہ میری خصوصیت ہے۔ اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی، جہاں مرضی کھڑے ہو کے نماز شروع کر،
پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ عبادت گاہ میں جانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اس امت پر تو اللہ کی بہت مہربانیاں ہیں، اس لیے کانٹے چبھنے پر بھی اجر، اور کسی بیوی کے منہ میں نوالا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے دیں گے کہ یہ میری حضور کی سنت ہے، ہاتھ سے لے کر بیوی کو پیار و محبت سے کھلا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف ہے۔ اس دین میں تو ایک ایک چیز پر اجر ہے، اب نیکیاں کماتے جائیں۔ حضور آگے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے اوپر امت کے نیک اعمال پیش کیے گئے، یہاں تک کہ مسجد سے یہ جو آپ تنکا اٹھا کے باہر گراتے ہیں یا داغا گرا ہوا اٹھاتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے۔ اور میرے اوپر امت کے برائیاں پیش کر دی گئی، تو سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ قرآن یاد کر کے بلا دینا۔ اسی لیے چھوٹے سے چھوٹے موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ کیا خبر کہ کون سی گھڑی پار ہونے کی ہے، آپ کو یہی بتاتا ہوں۔ چھوٹے عمل، میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم دکھلائی گئی، اس میں ایک عورت کو بلی نوچ رہی تھی۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مقصود کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کہتے اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود کھلاتی تھی نہ چھوڑتی تھی کوئی اگلا کھلا سکے، اس میں وہی مر گئی۔ یہ مر گئی، اس کی وجہ سے رب نے جہنم میں ڈال دی۔ اور اسی بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا تھا تو کنویں پر پانی پینے لگا، تو دیکھا کتے کو پیاس لگی، کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس بندے کو ترس آیا، موزے میں پانی لے کر اس کو پلا دیا۔ اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے سے اس کی بخشش کری۔ اس لیے کسی بھی نیک کام میں آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اس کام سے کیا ہونا ہے۔ معمولی سے معمولی عمل، کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ مسجد سے نکالنے والا دن کا اللہ کو مقبول ہو جائے اور اس سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اعمال سے جاؤں گا، اعمال کرنے ضرور ہیں، یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اعمال کا فائدہ نہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں۔ اعمال کی برکت سے تو آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اعمال کی برکت سے آپ کا خات، اگر آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، اسی لیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا، اس لیے کہ جیسے وہ بلی والی کو سزا ہوگی اور اسی کے مقابلے میں کتے والے کو جنت مل گئی۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گناہ، یہ نہ ہو کہ گناہ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے کو گناہ کو کم نہ سمجھنا، اور چھوٹے سے چھوٹے اجر کو بھی کم نہ سمجھنا۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس بہانے بیڑا پار ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے۔ دیکھو نا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اوپر جنازہ گزرا تو لوگوں نے تعریف کی، ہم نے کہا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی کہ واجب ہو گئی۔ تیسرا جب گزرا تو کہنے لگے برائی کی، تو انہوں نے کہا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طرح ہوا، تم میں سے اگر مردے کی کوئی اچائی کو بیان کرتا ہے تو رب آپ کے اچائی کے مطابق فیصلہ فرما کر اس کو بخش دیتے ہیں، اگر آپ برائی کر دیتے ہیں تو دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ درد رکھیں اپنے کہ میں نے اپنے دل میں کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ درد دل میں رکھیں کہ اللہ مجھے مل جائے۔ یہ درد آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، ٹوٹا ہوا دل آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ
ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا، وہ بھی بہت ولی اللہ گزرے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا حج کا، تو فرمایا ہر 2 گام پہ، ہر 2 منزل پہ میں نفل پڑھوں گا۔ یہ بیت اللہ شریف کے احترام ہے، جاتا ہوں منزل بمنزل، سٹیپ بائی سٹیپ، اس پر میں کیا کروں گا، 2 نفل بیت اللہ شریف کے احترام میں پڑھوں۔ اللہ ہمیں بھی بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کی اور سبز گنبد کے احترام عطا فرمائے، اور اس کی زیارت بھی بار بار نصیب فرمائے، اور اس کے خلاف بننے والی ہر سازش کو ناکام بنا دے۔ کیا خبر ہماری یہ دعا رب کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو یہ جب ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ رابعہ نہیں ہے وہاں پر۔ پوچھا کدھر ہے؟ کہتے وہ تو رابعہ بصریہ کے پاس استقبال کے لیے بیت اللہ شریف کیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم جب وہ بیت اللہ شریف اپنی جگہ پہ تشریف لے آئے تو پوچھا رابعہ بصریہ سے، یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں رابعہ بصریہ نے جواب دیا، تجھے اپنی 2 رکعتوں پر ناز ہے نا کہ میں ہر گام پہ پڑھا ہوں۔